لفظ یسر کو سمجھنے کے لیے، اور یاد رکھیے جو لفظ یسر ہم سمجھ رہے ہیں اس کا تعلق ہم انسانوں کی پوری زندگی سے، پیدائش سے لے کر مرنے تک۔ سورہ عبس ہے، اس کی آیات 17 تا 22 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہم قرآن کا مطالعہ کریں نا دوستو تو مدبرانہ مطالعہ کریں، مومنانہ مطالعہ کریں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے خالق اور مالک کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ مقابلے پر مکی صورت ہے، مکہ کے دور ابتدا میں نازل ہوئی، نبی علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے پر قریش مکہ کھڑے ہیں متمرد کی حیثیت سے، متکبر کی حیثیت سے، بڑائی کا زعم لیے ہوئے ہیں، اللہ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، رسول کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، الہی تعلیمات کو بھی پیٹ دکھا رہے ہیں۔ اس پورے پس منظر میں رب العالمین فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ۔ خرابی ہے انسان کے لیے، کتنا ناشکرہ ہے انسان۔ من ای شیء خلقہ۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کے تکبر کو، انسان کی بڑائی کو دیکھتے ہوئے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی اور کہا من ای شیء خلقہ۔ آج جو انسان اپنے گلے میں سریا پھنسائے ہوئے ہے، غور تو کرے کہ کس چیز سے وہ تخلیق پایا ہے۔ من نطفۃ خلقہ، اللہ رب العالمین نے اسے پانی کی ایک حقیر بوند سے پیدا کیا ہے۔ فقدرہ، اور انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی تقدیر لکھی۔ اب انسانی تقدیر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں فرمایا والقمر قدرناہ منازل۔ جس طرح چاند کی تقدیر ہے نا، عروج اور محاق کے اعتبار سے، کہ چاند کبھی ہمیں ایک دن کا دکھتا ہے، کبھی چند دن کا دکھائی دیتا ہے، کبھی پورے دن کا چاند دکھائی دیتا ہے، اسی طرح کی انسانی تقدیر ہے۔ کبھی اس کا بچپن ہے، کبھی اس کا لڑکپن ہے، کبھی اس کی نوجوانی ہے، کبھی اس کی بھرپور جوانی ہے، اور کبھی اس کا بڑھاپا ہے۔ اور تقدیر انسانی کے دو پارٹ ہیں۔ الہی تقدیر کے معاملے میں تقدیر انسانی کے دو پارٹ ہیں۔ ایک پارٹ میں انسان الہی تقدیر کے سامنے بے بس ہے، جو کچھ ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے وہی کچھ ہے۔ اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی جنس کیا ہوگی، اس کی قد و قامت کیا ہوگی، اس کی جسامت کیا ہوگی، موروثی عادات کیا لے کر پیدا ہوگا، یہ الہی تقدیر کا انسانوں کے لیے وہ پارٹ ہے کہ جہاں انسان بے بس ہے۔ لیکن الہی تقدیر کا دوسرا پارٹ انسانوں کے لیے، جہاں انسان تقدیر الہی کے سامنے اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے۔ انسان خیر و شر میں آزاد ہے، انسان نیکی اور بدی میں آزاد ہے، انسان ایمان اور کفر میں آزاد ہے، انسان اسلام اور نفاق کے اندر آزاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو حقیر پانی سے تخلیق کرنے کے بعد فقدرہ، اس کی تقدیر لکھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ۔ یہی لفظ یسر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے راستے کو آسان کیا۔ اب رب العالمین ہماری زندگی کے کس کس راستے کو آسان کر رہا ہے، توجہ کیجیے آپ۔ بچہ بطن مادر میں ہے، بطن مادر میں ایک مرحلے سے گزر کر وہ آیا ہے، یہ مرحلہ کہلاتا ہے یسر۔ اگر یہ یسر کا مرحلہ نہ ہوتا تو بطن مادر سے گزر کر انسان دنیا میں آ نہیں سکتا تھا، وہیں گھٹ کر مر جاتا۔
ابھی بچہ بطن مادر سے ماں کی گود میں آیا ہے، آنکھ بھی نہیں کھلی، اپنا منہ ماں کی چھاتی کی طرف لے جاتا ہے، یہ یسر کا راستہ ہے۔ اس کے بعد بچہ بڑا ہو جاتا ہے، زندگی کے مختلف میدانوں میں مختلف کارنامے سر انجام دیتا ہے، مختلف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ یہ جو مختلف میدانوں میں وہ کارنامے سر انجام دے رہا ہے، کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، یہ بھی یسر کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے۔ وہ کرتا کیا ہے انسان؟ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء استعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اوزار استعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم اور عقل کو استعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ ثم السبیل یسرا، اللہ نے انسان کو صرف تخلیق نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیری نہیں لکھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے پوری زندگی کا راستہ اس کا آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، یعنی وہ انسان جو آج خالق کے سامنے تکبر کر رہا ہے، رسول کو آنکھیں دکھا رہا ہے، رسول کی تعلیمات کو پیٹھ دکھا رہا ہے، وقت آئے گا ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ اسے مارے گا، قبر میں پہنچائے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اس انسان کو بنا کھڑا کرے گا۔